بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو بصرہ میں رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال بد آتے ہی اس کے منہ پر سیاہی پھیل گئی۔ اس نے آئینے میں جب اپنا منہ دیکھا تو بڑا گھبرایا اور شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ الغرض 3 روز کے بعد اس کے منہ کی سیاہی کم ہوتے ہوتے بالکل دور ہو گئی اور منہ پھر اسی طرح روشن ہو گیا۔ اسی روز ایک شخص آیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط دے گیا۔ اس نے خط جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو اور بارگاہ بندگی کے دروازے پر ادب سے رہو۔ آج مجھے 3 رات دن گزر گئے ہیں کہ دھوبی کا کام کرنا پڑا تاکہ تمہارے منہ کی سیاہی دور ہو۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز ایک خوبصورت مجوسی لڑکے کو دیکھا اور اس کے حسن و جمال سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دیکھتے ہی رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے عرض کی، یا استاد، میں اس لڑکے کا حسن و جمال دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی اچھی صورت دوزخ کی آگ میں جلے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ شیطان کا ایک جال اور فریب نفس ہے جو تجھے یوں لبھا رہا ہے، اور یاد رکھ کہ یہ نظارہ عبرت نہیں بلکہ نظارہ شہوت ہے۔ اگر نظارہ عبرت ہوتا تو 18,000 عالم میں سے عجائبات ہیں تو ان سے عبرت حاصل کرتا، مگر یہ شیطانی جال ہے کہ اس لڑکے ہی کے حسن و جمال کو تو نظارہ عبرت سمجھنے لگا۔ ان قریب تم اس کی باداشت میں گرفت میں آؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبداللہ جو حافظ قرآن بھی تھے قرآن کو بھول گئے۔ پھر وہ برسوں روتے رہے اور اپنی لغزش کی معافی چاہتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور قرآن پھر یاد ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبداللہ پھر کسی چیز کی طرف التفات نہ فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دن ایک مراقبہ میں تھے، آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ حضرت شیخ سیرانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے تھے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہاتف غیبی سے میرے لیے ندا آتی، اے عبد القادر، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا رسید کیا جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں لا حول ولا قوت پڑھتا اور شیطان جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، آپ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا تو یہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربیں لگا کر زمین کے اندر دھسا دیا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گھوڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ اصفہان کا ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ متعدد علاج کرنے کے باوجود اس کے دورے کم نہیں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس پر وادی سرندیب کا ایک سرکش جن خانس ہے۔ اب اگر تمہاری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑے تو تم اس کے کان میں کہنا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں تجھے حکم دیتے ہیں کہ پھر نہ آنا، اگر تو پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیوی کی مرگی دور ہو گئی۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔